ذکر حسین ہماری سانسوں میں ہے. تو اب بس یہ میں اپنے زمانے کے امام کا تصرف بھی آپ کو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ سید محمد علی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ تھے اصفہان میں، تو کہتے اصفہان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جعفر. تو وہ لوگوں کے درمیان جب ذکر کیا کرتا تھا کہ مجھے امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، یا میں نے امام سے ملنے گیا، میرے لیے راستے سمٹ گئے. طی الارض اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ مطلب جب ایسی کرامت آ جائے کسی بندے میں، کرامات کے لیے اگر ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی ریاضت کریں، مشقت کریں، تو یہ کرامات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، مل جاتی ہے ان کے چاہنے والوں کو، صرف ان سے متمسک ہونے کی ضرورت ہے. تو وہ جعفر جب بتایا کرتا تھا نا لوگوں کو یہ باتیں، تو لوگ ہنستے تھے، اس کے منہ پہ بھی کہتے تھے تم کیسی باتیں کرتے ہو، اور اس کے بعد بھی جب وہ چلا جاتا تھا تو اس کے پیچھے سے بھی ہنسا کرتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے کہ میں امام سے ملتا ہوں، میرے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، راستے سمٹ جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے لوگ اس کے لیے باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ سید محمد علی کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک قبرستان جا رہا تھا کسی عزیز کی قبر پہ، جو کہ تھا وہاں پہ اصفہان میں. تو میری ملاقات جعفر سے ہوئی، یہ بھی راستے میں گزر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا ہم اکٹھے سفر طے کر سکتے ہیں. تو اس زمانے میں دور دور تو جگہ ہوتی تھیں، اور کوئی ایسی کنوینس تو ظاہر پیدل ہی لوگ زیادہ لمبے لمبے سفر بھی پیدل ہی کر لیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اکٹھے سفر طے کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سفر کر رہے تھے تو میں نے جعفر سے یہ کہا کہ یہ جو تم باتیں سناتے ہو، تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے، زمانے کے امام سے، اور تمہارے لیے فاصلے سمٹ گئے، اور جو کربلا کا ایک واقعہ تم سناتے ہو، تو یہ کیا حقیقت ہے. تو وہ جو جعفر تھا اس نے کہا کہ نہیں، کسی اور موضوع پہ بات کرو، کیونکہ اسے پتا تھا ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بعد میں لوگوں سے مل کے میرا مذاق اڑائے. جب اپنی بصیرتیں کمزور ہوں تو پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا. جیسے آج دیکھیں جب آل محمد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو بہت سے مسلمانوں کو اعتراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے معرفت کمزور ہو تو ایسے ہی ہوگا. تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتاؤ، میں اس طرح سے نہیں کروں گا جیسے آپ سوچ رہے ہو، آپ مجھے بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں. جب کہتے میں نے اصرار کیا تو پھر جعفر نے مجھے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں ابھی تک 25 مرتبہ کربلا کی زیارت کے لیے جا چکا ہوں، اور 25 روز عرفہ جو ساری دنیا مکہ جانے کے لیے تڑپتی ہے، اضطراب ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس کی اصل فضیلت اگر انسان نے اپنا واجب حج کر لیا ہو تو اس کے لیے روز عرفہ کربلا میں گزارنے سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے کہ وہ اپنا روز عرفہ 9 ذی الحج کربلا میں ہو. کیونکہ اصل قربانی ذبح عظیم جو تھی وہ تو مولا نے ہی قبول کی تھی نا. تو اب یہ کہتا ہے کہ میں 25 مرتبہ روز عرفہ میں کربلا میں ہی ہوتا ہوں. تو کہتا ہے کہ اسی طرح سے میں کربلا کی زیارت کے لیے جب میں نکلا گھر سے، 25 زیارتیں کہتا ہے میں کر چکا ہوں. اب وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اسی طرح ایک مرتبہ کربلا ہی کی زیارت کے لیے میں گھر سے نکلا تھا. تو جب میں یزد کے علاقے میں پہنچا تو ایک شخص آ کے میرے ساتھ مل گیا کہ میں نے بھی زیارات کے لیے کربلا جانا ہے، مجھے بھی لے چلو اپنے ساتھ. خچروں پہ سواری ہوتی تھی. تو ابھی اصفہان سے کربلا، سوچئے ایران سے عراق اور پھر کربلا، یہ کوئی اتنا نزدیک، یہ ہمسایہ ممالک ضرور ہے لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو اب یہ کہتا ہے کہ جب میں چلا وہ شخص میرے ساتھ ہو گیا، اور ایک قافلہ بھی ہمیں مل گیا چھوٹا سا، اس کے ساتھ ہم مل گئے. تو جب ہم ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا یہ شخص بیمار ہو گیا. یہ جو یزد سے ملا تھا اور دوستی ہو گئی تھی یہ بیمار ہو گیا. قافلے والے اس کے لیے صحرائی علاقہ تھا، کچھ عرصہ رکے رہے. آج بھی آپ جو گئے دیکھا ہوگا بسوں پہ بھی سفر کرے تو خوف آتا ہے. جنگلوں اور صحراؤں سے گزر کے بندہ، یہ پوری رات لگ جاتی ہے سفر کرتے ہوئے تو دوسرے شہر میں پہنچتے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے کہ نا وہ بیمار ہو گیا. قافلے چند دن تو اس کی صحت کے لیے رکے لیکن وہ مجبور تھے، انہوں نے کہا ہم زیادہ نہیں رک سکتے، ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. اور آگے کچھ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پہ ڈاکو تھے جو اکثر قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ قافلے والے کیا کریں. ایک اور قافلہ آ گیا، توجہ سے یہ واقعہ سنیے گا، بہت ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. ایک اور قافلہ آ گیا، ہم اب زیادہ افراد ہو گئے. تو اب حوصلہ بنا کہ ہم آگے جا سکتے ہیں ڈاکوؤں سے، وہ زیادہ قافلہ دے کے وہ حملہ نہیں کریں گے. تو اب وہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے چلنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں، وہ شخص چونکہ سفر کے قابل نہیں رہا تھا، تو کہتے ہیں میں اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کے خیمے میں، کہ اب میں جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں وہ اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی کہ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ. قافلے والے بھی نہیں مان رہے، وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں کہ ہماری مجبوری اس قسم کی ہے کہ اب ہم نہیں رکیں گے، قافلہ بڑا ہو گیا، ہم نے جانا ہے. اب دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی، جب ہم زیارات کا سفر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معصومین نے کیا بتایا کہ جب یہ سفر زیارات کا طے کرو، وہ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نے سنا ہو کہ امام حسن مجتبیٰ کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے 25 حج پیدل کیے تھے، اور لوگ جب پوچھتے تھے نا کہ مولا آپ کے پاس سواری ہے، ناکا ہے، گھوڑا ہے، پھر آپ پیدل حج کیوں کرتے ہیں، تو فرماتے تھے میں خانہ کعبہ پہنچنے سے پہلے اسرار الہیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہاں پہنچنے سے پہلے۔ اور ہوا ایسے کہ ایک وقت آیا کہ امام تھک کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہ درخت سوکھا ہوا تھا، پھلدار بھی نہیں تھا، تو امام نے دستے دعا بلند کیے کہ اے اللہ تیرا بندہ بھوکا ہے اور تھک گیا ہے، تو اس درخت پہ کھجوریں لگ گئیں، کھجوریں لگ گئی امام کی دعا سے۔ دور ایک شخص یہ دیکھ رہا تھا، امام نے کھجوریں تناول فرمائی تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جادو ہے اور یہ بندہ جادوگر ہے، وہ اٹھ کے آ گیا، کہتا ہے کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ نے یہ جادو کتنا اچھا کیا ہے۔ امام نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے، مولا حسن نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے، دعوت ابن نبی مستجابت عند اللہ، اللہ کے نبی کے بیٹے کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہے۔ کہ تمہاری معرفت کمزور ہو تو اس کو تم جادو کا نام دو، وگرنہ یہ جادو نہیں، اللہ کا یہ وہ اسرار ہیں جو مولا دیکھنا چاہتے تھے، یہ وہ ملکوتی اسرات تھے جو مولا چاہتے تھے۔ میں کعبہ پہنچنے سے پہلے ملکوت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پیدل حج کرتا ہوں۔ یعنی جتنی ہم اس سفر میں مشقت اٹھائیں گے، جتنی ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہوئے جائیں گے، اب یہ پورے قافلے میں یہ واحد ہے کہ سارا قافلہ چلا گیا، اس سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا، کہنے لگا چلو میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے کہا کہ میری زندگی صرف 1 گھنٹہ رہ گئی ہے، اس کو یہ بھی پتہ چل گیا، وہ جو زائر حسین ہے، حسین کی زیارت جب سفر پہ نکل پڑا تو ظاہر ہو گیا، تو اب اس نے کہا میری زندگی 1 گھنٹہ رہ گئی ہے، تم میرا ساتھ دے دو۔ قافلہ اتنا وہ ساتھ نہیں دے رہا، اب یہ ہر کوئی نہیں ہوتا کہ جو اس طرح سے استقامت کے ساتھ سفر کرے، ہر بندے کو نفسا نفسی ہوتی ہے سفر میں، اور ہم نے تو زیادہ راہ اتنا اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس اپنا آپ ہی سنبھالو تو بڑی بات ہے، اتنا کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا مسئلہ ہے، کیا قیامت ہے کہ کچھ ملنا نہیں ہے، ہر چیز لے جاؤ، ہر چیز لے جاؤ بیگوں میں بھر بھر کے، اس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ کچھ اللہ پہ بھروسہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ معصومین کیا کس طرح سے سرنا کوئی زیادہ راہ ہے، وہ بس اللہ کی محبت میں نکلے ہیں۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ بس 1 گھنٹہ میری زندگی باقی ہے، تم ایسا کرو تم ٹھہر جاؤ، تو جب میں مر جاؤں گا تو تم میرا جو جنازہ ہے اس کو تم کربلا جا کے دفنا دینا، اور میرا جتنا مال اسباب ہے اور یہ خچر ہے اس کے تم مالک ہو، یہ تم رکھ لینا۔ یہ کہنے لگا جب میں نے اس سے یہ سنا نا کہ بس 1 گھنٹہ زندگی باقی ہے تو میرے سے رہا نہ گیا، قافلے والے نکل گئے، میں وہیں ٹھہر گیا۔ یہ دیکھیے اسرار کس طرح سے، ہم کہتے ہیں ہمیں اسرار الہیہ نہیں نظر آتے، ہمارے تصرفات کیا ہیں، ہمارے حجابات برطرف نہیں ہوتے، ہمارے حجابات کیسے برطرف ہو، ہم تو ذرا سی آزمائش پہ گھبرا کے کہنا شروع کر دیتے یا اللہ بس ہم نہیں آزمائش کے قابل، ہمیں نہ آزمانا، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو یہ جو آزمائش ایک بندے نے قبول کی کہ وہ ٹھہر گیا، اور پھر اس نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، تو کہتا ہے کہ قافلہ نکل گیا تھا 1 گھنٹے میں کتنی آگے نکل گیا تھا، میں نے جیسے تیسے ہمت کر کے اس کی میت کو، اس کے جنازے کو خچر پہ باندھا اور میں نے سفر شروع کیا۔ تو کہتے ہیں جتنی ہمت تھی میں تیز چلتا رہا، مجھے صرف قافلے کی دھول ہی مل سکی، قافلہ نہ ملا، یہاں تک ایک وقت آ گیا کہ وہ جو اس کی میت تھی وہ بار بار گر رہی تھی، کیونکہ اکیلا بندہ صحرا میں سفر صحیح طرح سے باندھا کہ نہ باندھا۔ تو کہتے ہیں میں ایک وقت آیا کہ میری اپنی ٹانگوں میں سے جان ختم ہو گئی، تو میں نے میری آنکھوں میں آنسو روا ہوئے اور میں نے مولا حسین کو پکارا کہ آقا حسین آپ میری مجبوری دیکھ رہے ہیں، اگر میں اس کو یہاں چھوڑ جاؤں اس کے بدن کو تو میں جو وعدہ کیا تھا اس کا کیا جواب دوں گا کہ کربلا میں تمہیں دفن کروں گا، تو میں آپ کو کیا جواب دوں گا اگر میں آپ کے ظاہر کے جنازے کو ایسے چھوڑ دوں، اور اگر میں خود اگر میں لانا چاہوں تو میں لا نہیں سکتا، آپ میری ہمت دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں اب یہ نیت نیک تھی نا، جذبہ نیک تھا اور محنت اور ارادہ تھا، 4 افراد نمودار ہوئے، ایک نورانی شخصیت تھی، تو اس نورانی شخصیت نے آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے سے پوچھا اے شخص، اے جعفر تم میرے ظاہر کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں لے جانے کے قابل اور نہ میں چھوڑنے کے قابل، بتائیں میں کیا کروں، میں تو بے بس ہوں۔ تو مولا کے حکم سے 3 لوگ وہ جو ساتھ تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک جگہ نیزہ صحرا میں مارا، چشمہ پھوٹا، ان تینوں لوگوں نے ظاہر حسین کا دیکھیے مرتبہ دیکھیے،
تو اس کو غسل دیا، وہ کفن بھی لے کے آئے، اس کو کفن پہنایا، اور تینوں نے مل کے اس کے جنازے کو خچر پہ اچھے طریقے سے باندھا، ایسا باندھا کہ وہ نہ پھر گرا، اور کہنے لگا وہ غائب ہو گئے چاروں ہستیاں، چاروں لوگ چلے گئے، نظر نہ آئے۔ اور کہتے کہ میں جب چلنے لگا تو مجھے لگا میری رفتار تیز ہو گئی ہے، فاصلے سمٹنے لگے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں کربلا پہنچ گیا، وہ جو سفید پل ہے کربلا کا جسے عبور کر کے کربلا شروع ہوتی ہے، میں نے اس پل کو بھی عبور کر لیا، اور جا کے وہاں کا جو قبرستان ہے وہاں اس کو دفن کروایا۔ اور 20 دن کے بعد وہ قافلہ پہنچا جو چھوڑ کے گیا تھا، وہ 20 دن کے بعد پہنچا، اور آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تو کیسے یہاں پہ؟ تو کہتے جب میں نے بات سنائی تو وہ پھر شک ہی کریں کہ میرے لیے تو فاصلے سمٹ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر روز عرفہ آیا، تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کئی دفعہ عرفہ سے یہی ہو رہا تھا، کئی سالوں سے روز عرفہ کے دن مجھے لوگوں کے چہرے حیوانات جیسے نظر آتے تھے۔ دیکھیے یہ امام کے چاہنے والوں کا تصرف ہے، اور یہ ملتا ہے، یعنی وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا تھا کہ جو کسی بندے کی اندر کی شیطانی صفت ہے، اوپر سے تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، جو اندر کی شیطانی صفت ہے اس طرح کا جانور اس کی شکل پہ بنتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں حرم سے باہر آ جاتا تھا، پھر میں حرم میں جاتا، مجھے پھر وہ شکل حیوانات کی نظر آتی، کوئی گدھے کی شکل، کوئی سور کی شکل، کوئی کتے کی شکل، کوئی لومڑ کی شکل، یعنی جیسے انسان کے اعمال ہیں، حقیقت میں پتہ نہیں ہم لوگ کیا ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہم کس مقام پہ ہیں۔ ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، ہمیں یہ بیداری پیدا کرنی چاہیے اس فرش ازا کے صدقے سے۔ اگر یہ بیداری نہیں ملتی تو کیا فائدہ ہے ہمیں پھر منبر کا؟ تو بس مومنات آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حتیٰ کہ حرم میں جانا چھوڑ دیا، عرفہ کے دن حرم میں جانا چھوڑ دیا کہ مجھے وہاں لوگوں کی شکلیں، حیوانوں کی شکلیں نظر آتی تھیں۔ تو کہتے ہیں یہ وہ سارا واقعہ تھا کہ میں نے حرم جانا چھوڑ دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں اصفہان میں ہی تھا 1 سال، گھر میں تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا، میں کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ تمہیں امام زمان علیہ السلام ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا، مؤلف جو ہے اس کتاب کا سید حسن ابتہی، بہت بڑا عارف بندہ ہے، یہ عارف ہے جو خود امام کی زیارت کر چکا ہے، اور مستند کتاب ہے ملاقات بھی امام زمان علیہ السلام۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں جب گیا تو اس نے مجھے کہا، تو میں اصفہان کی جامع مسجد میں گیا، بس واقعہ ختم ہو رہا ہے، امید ہے کہ کچھ ایمان کو تازگی مل رہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں جامع مسجد میں گیا اصفہان کی تو منبر پہ مولا موجود تھے، اور اتنا رش تھا۔ اب ہمیں کیا پتہ امام کا کیا سسٹم ہے، وہ کس سسٹم کے تحت ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ لوگوں کی جمعیت کہاں سے آئی جو جعفر کو نظر آ رہی تھی۔ مولا ایک سسٹم کے ساتھ زندگی بسر کرے ہوئے، ایسا نہیں کہ غیبت میں ہے تو کہیں غیبت کے کسی پردے میں کالا پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، باقاعدہ لوگ ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگوں سے اپنے کام نکلواتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں، اب گنجائش نہیں ہے کہ مولا باقاعدہ دیکھتے ہیں میں نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں اتنا ہجوم جو دیکھا، میں نے کہا میں کہاں مولا کو نظر آؤں گا، مولا میری کہاں سنیں گے؟ تو کہتے اتنے میں مولا نے آواز دی جعفر آگے آ جاؤ۔ تو کہتا ہے میں آگے چلا گیا ممبر کے پاس، تو مجھے مولا فرماتے ہیں کہ جعفر تم نے وہ کربلا میں جو واقعہ ہوا تھا تمہارے ساتھ زائر حسین کے ساتھ، تم نے لوگوں کو بیان کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا مولا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے تو میں نے چھوڑ دیا، دل برداشتہ ہو گیا۔ مولا نے فرمایا لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کر، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھرا کر، بلکہ تو لوگوں کو بتا کہ میں اپنے جد ابا عبداللہ الحسین کے زائر کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتا ہوں، لوگوں کو بتاؤ، بتانے کی ضرورت ہے۔ حسین کی پاک ذات پہ آواز بلند تر صلوات۔ تو بس مومنات جس طرح سے میں نے بتایا نا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کے چچا زاد کے ساتھ کیا ہر زمانے کا امام نظر رکھتا ہے۔ تو بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے مسائل کی منزل کی طرف آتی ہوں۔